اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع بہت ہی زیادہ اہم، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ قرآن کریم میں بار بار پروردگار ہم کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تمہارا اصل دشمن شیطان ہے، تمہارا واضح دشمن شیطان ہے۔ وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے برا بن کے سامنے آئے، بلکہ وہ حق بن کے سامنے آتا ہے۔ جب ہم نماز کے پابند ہوں گے، روزے کے پابند ہوں گے، کوشش کریں گے کہ جو اچھے اعمال کر سکیں، تو کبھی بھی شیطان ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے یہ کہے کہ نہیں 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 تم سرے سے نماز چھوڑ دو یا تم روزے ہی نہیں رکھو۔ کیونکہ اگر یہ وسوسہ ہمارے دل میں آئے گا تو فوراً لعنت بھیجیں گے، فوراً اس کی سے پناہ مانگیں گے۔ اس لیے وہ کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کرتا کہ کہیں ہم اسے پہچان نہ لیں، بلکہ وہ اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ اگر جیسے 5 وقت کی نماز ہم بالکل وقت پر اور ٹائم سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کی کوشش ہوگی کہ ہم ایک آدھ نماز جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر لیں۔ پھر فجر کی نماز کے لیے اگر ہے نہیں اٹھا جا رہا، کوئی بات نہیں ہے، ویسے تو ہر روز ہم پڑھتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اگر آج ہم نہیں پڑھتے ہیں تو کل پڑھ لیں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھیے اس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے آہستہ 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 انسان اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے اگر ہم لوگ چونکہ بچپن سے اپنے ہمیں کوئی مجلس کے خلاف ہم نہیں بات سن سکتے، ہم کوئی دعائیں مختلف دعائیں ہوتی ہیں، ہم جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، اس میں کیا ہوگا کہ چلو آج پڑھ لیتے ہیں، روز کوئی یہ واجب تھوڑی ہے، ذہن میں یہ آئے گا فوراً یہ واجب تھوڑی ہے، واجب ہوگی تو ہم کریں گے نا، یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کی جمعرات نہیں پڑھی، آئندہ جمعرات پڑھ لیں گے۔ اس میں یعنی گیپ لا کے، جب گیپ آتا ہے تو پھر آہستہ 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 انسان کمپرومائز پہ آ جاتا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان کا دھوکہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ہے کہ ہم روز کر رہے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ چلو کوئی بات نہیں، روز تو کرتے ہیں، اگر آج ایک دن نہیں کریں گے کل کر لیں گے۔ اس میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے اور انسان پھر ظاہر اس پہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی واجب کام تھوڑی ہے۔ پھر ہم اس طرح سے جب آتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ پھر واجبات بھی ہم سے دور ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف اگر تھوڑا سا ہم شیطان کی پلاننگ کو سمجھ جائیں نا، تو ہمارے لیے اس طرح کا جب بھی وسوسہ آئے ہم فوری طور پہ خدا کی پناہ لیں، فوری طور پہ اس کے اوپر لعنت بھیج کے اور اسی وقت چاہے کسی بھی طرح سے ہونا اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ کام ابھی مجھے انجام دینا ہے، ورنہ میں اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے، وہ ایک دم سے آپ سے کام نہیں کرواتا، اسے پہلے معمولی درجے سے چھڑائے گا۔ اب ظاہر ہے جب انسان خود نہیں کرے گا تو آگے اس کے بچے جو ہیں وہ نہیں کریں گے۔ ایک نسل سے اگر وہ ایک نیک کام چھڑواتا ہے نا تو دوسری نسل تک وہ کام بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میرا بہت زیادہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اس طرح کا وسوسہ آئے تو فوری طور پہ اللہ کی پناہ لیں اور فوری طور پہ کوشش کریں کہ جس کام سے بھی اگر آ رہا ہے کہ نہیں یہ ابھی نہیں کرنا تو اس کام کو لازمی انجام دیں، کیونکہ یہ ہمیں چیزیں شیطان کی ایک پھیلائی ہوئی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر خدا نہ کرے اگر ہم آ جائیں تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم نصرت امام میں کس طرح سے کردار ادا کریں گے۔ وہ جو سختیاں، وہ سب کچھ جو ہم نے سہنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آج اپنے کو مضبوط کریں گے اور شیطان ہر طرح کے اس پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا،
تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔